یہ محسن نقوی صاحب نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اس پر آپ کی ٹیک کیا ہے؟ بہت شکریہ۔ ایک تو آپ نے انٹرو میں ناظرین کو بڑی باقاعدہ پاکستان کی تاریخ بتائی ہے، جو اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عدالت میں کھڑے ہوئے ایک چور کا کیس سنا جا رہا تھا، تو اسے کہا گیا کہ آپ کی تو زمین بھی ہے، گزارا ہو سکتا تھا، تو تم کیوں 15-16 چوریوں کے تم پر پرچے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے چوری تو ایک ہی کی تھی، اس چوری کو چھپاتے بچاتے میں 16-17 چوریوں میں قابو ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب کسی ووٹ سے منتخب ہو کے نہیں آئے، نہ کسی پارٹی پارٹی نے اون کیا ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، پرائم منسٹر کا بھی رول کئی دفعہ ادا کر لیتے ہیں، اور کرکٹ کے بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں، غیر آئینی طور پر وہ پی ڈی ایم 1 میں وزیر اعلیٰ بھی تھے، جو 3 مہینے سے چلتے چلتے کیئر ٹیکر پورا سال لے گئے۔ اور پھر یہ ہے بھی جو فنڈ ڈسپرسمنٹ ہے وہ کسی وزیر اعلیٰ کے ٹیکر کی ریسٹرکشن ہی نہیں ہوتی، وہ دھڑلے سے کرتے رہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو وہ جواب دیں کہ جس وقت آپ وزیر داخلہ ہوتے ہیں تو بلوچستان میں 250 بندہ آ کے وہاں لوگوں کو قتل کرتا ہے، تو آپ یعنی بوئنگ 747 کے شو روم پر امریکہ میں نظر آتے ہیں، جہاز خریدنے کے لیے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے۔ پھر آپ کا کرکٹ کا جو پٹھاو نے بٹھایا، یہ اس نے بٹھایا، پھر یہ تو آپ کا تھا، آپ نے چارج شیٹ وزیر اعظم کو نہیں کی، آپ نے پوری کابینہ کو وہی وزیر اعظم کہتے ہیں، اس کا آپ حصہ ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ آپ ریزائن کرتے ہیں۔ اچھا اقبال صاحب، بہتر یہ نہیں ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، آپ کے محبوب وزیر اعظم، وہ ان کو نکالیں کیبنٹ سے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چاہیے تو یہ اگر ضرورت ہو، میں نے وہی بات کی کہ اگر وہ جو میں نے پہلا واقعہ بیان کیا وہ سیاسی پارٹیوں کے لیے تھا، مجھے بتائیے کہ یہ اگر کچھ بھی نہ ملے، آپ بار بار بیل آؤٹ کرتے ہیں سیاستدانوں کو، مجھے بتائیے کہ آپ کا دشمن ملک ہے انڈیا، وہ مثال میں آپ کو چندر شیکھر کی دے سکتا ہوں، وشواناتھ پرساد کی دے سکتا ہوں، منموہن سنگھ کی دے سکتا ہوں، اس جو ہمارا ظالم دشمن ہے مودی کی دے سکتا ہوں۔ کتنی کو آپ ان کے باہر کے ملکوں میں پراپرٹیاں پڑی ہیں کہ ان کو بلیک میل کو کر سکیں؟ پاکستان میں باقاعدہ یہ حقائق موجود ہیں کہ یہ لوگ اس ترتیب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ایک آپ اتنے بڑے ایلیگیشن کر کے آپ کو 99 میں باہر بھیجا گیا، تو واپس آپ کس شان و شوکت سے آئے، بعد میں پاناما آیا، سارا آیا، یہ ہے وہ ہے، واپس آ کے بھی تو پھر آپ جہاز کے اوپر اترے اور آپ کا سارے کیس معاف ہو گئے، اور پھر آپ کو حکومت دے دی گئی۔ تو پھر ابھی تک آنسریبل ہے نا 45 اور 47، جس کا صدر ٹرمپ نے بھی ذکر کر دیا 2 دن پہلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو گورنمنٹ ادھار کی ہوتی ہے اس میں طاقت ہوتی نہیں ہے، آپ کے فالوئنگ نہیں ہوتی، آپ میں وہ جرت نہیں ہوتی، اخلاق میں اور آنیسٹی میں بہت طاقت ہے۔ اگر یہ میں کہتا ہوں، مجھے 2 مثالیں یاد ہیں کہ وشواناتھ پرساد کی بیوی بھی نواب تھی اور خود بھی نواب تھا۔ جب اندرا گاندھی اس نے کہا میں نے سیاست میں حصہ لینا، اس نے کہا سیکریفائز کیا کروں؟ اس نے کہا سیکریفائز دونوں ریاستیں دے دی ہیں، بانٹ کے آیا ہوں۔ اس طرح چندر شیکھر بڑا غریب تھا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کے خلاف وہ جو وہ فورس کینڈل تھا یا انڈیا کا بہت بڑا تھا، وہ اس نے چلایا، اس کو ہٹایا اس وزارت سے، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، پھر وہاں ڈٹ گیا، پھر وزیر اعظم بنا۔ آپ کو پتا پاکستان کے سیاستدان جو ہے نا، یہ اس معیار کے اوپر نہیں کھڑے، اگر کھڑے ہوتے تو پھر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔